یہ ایک ایسے لڑکے کی کہانی ہے جو بچپن میں اپنے نانا کے تمغے سینے پر سجائے اکڑ اکڑ کر گاؤں کی گلیوں میں پھرا کرتا تھا۔ اسے فوج میں بھرتی ہونے کا بہت شوق تھا۔ فوج میں بھرتی کرنے والی ٹیم اس کے گاؤں میں آئی اور وہ فوج میں بھرتی ہو گیا۔ اسے اپنے خوابوں کی تعبیر مل گئی۔ تربیت مکمل ہونے کے بعد اسے ٹینک ڈرائیور بنا دیا گیا۔ 1971 کی جنگ میں وہ شکر گڑھ کے محاذ پر تھا۔ دشمن کا جارحانہ منصوبہ یہ تھا کہ شکر گڑھ کے سرحدی علاقے سے پیش قدمی کرتے ہوئے ظفروال، نارووال اور پسرور تک قبضہ کر لیا جائے۔ ایسا پیدل فوج اور ٹینکوں کی مدد سے ہی ہونا تھا۔ 3 دسمبر کی رات جب دفاعی مورچوں میں موجود تھے، یہ نوجوان بے چینی کی عالم میں 2-3 بار سکواڈرن کمانڈر کے ٹینک کے پاس گیا، مگر کچھ کہے بغیر واپس آ گیا۔ آخر سکواڈرن کمانڈر نے پوچھا، جوان کیا بات ہے؟ تم میرے پاس آئے مگر ملے بغیر چلے گئے۔ ابھی نوجوان کچھ کہہ نہیں پایا تھا کہ سکواڈرن کمانڈر نے کہا، مجھے معلوم ہے خدا نے تمہیں بیٹے سے نوازا ہے، بہت بےتاب ہو اسے دیکھنے کو، چھٹی چاہیے؟ نہیں سر، درخواست کرنے آیا ہوں میری ڈیوٹی تبدیل کر دیں، میں آگے جانا چاہتا ہوں، مجھے اپنے مشن گن سیکشن میں بھیج دیں، میں لڑائی میں براہ راست حصہ لینا چاہتا ہوں۔ نوجوان نے پرعزم لہجے میں اپنی خواہش کا اظہار کیا، ٹھیک ہے، میں تمہیں رائفل ٹروپ میں بھیج دیتا ہوں، تم اسلحہ سپلائی کرنے والی گاڑی پر ڈیوٹی دو گے اور پھر جب موقع ملے مشن گن پر اپنا شوق بھی پورا کر لینا۔ کمانڈر نے کہا۔ نوجوان اجازت ملنے پر بے حد خوش ہوا۔ اس نے کمانڈر کو سلیوٹ کیا اور واپس آ گیا۔ ایک دن کی لڑائی کے بعد دشمن نے ہمارے 2 دیہات وڈالہ گوجراں اور ٹھاکر دوارہ پر قبضہ کر لیا۔ اس لڑائی میں ہمارے بہت سے جوان شہید ہوئے۔ اب وہ دشمن کے حملے کا رخ رائفل ٹروپ کی طرف تھا۔ یہ نوجوان رائفل ٹروپ کو سلاح پہنچاتا تھا، ساتھ ہی ساتھ وہ ٹروپ کمانڈرز کو پیغام رسانی کا کام بھی انجام دیتا تھا۔ اب جنگ پیچیدہ مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ ہر طرف دھوئیں کے بادل اٹھ رہے تھے، دھماکوں کی آوازوں سے کان بہرے ہو رہے تھے۔ کسی خطرے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے یہ نوجوان آگے اور آگے بڑھتا گیا اور ایک اونچی ٹیکری پر چڑھا۔ اسے دشمن کی ایک ٹینک رجمنٹ دائیں طرف سے آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دی۔ کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر نوجوان اپنی پوزیشن پر واپس آیا۔ اس کی اطلاع پر رائفل ٹروپ نے اپنی پوزیشن ٹھیک کی۔ نوجوان رہنمائی کرتے ہوئے اپنے ٹینکوں کے آگے آگے دوڑتا گیا۔ اس نے ایسے نشانے لگوائے کہ دشمن کے کئی ٹینک تباہ ہو گئے۔ اب دشمن نے اپنے ٹینک کٹی پھٹی زمین میں چھپا دیے۔ جنگ میں مزید شدت آ چکی تھی۔ نوجوان کو اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ شدید گولہ باری اور دونوں طرف سے ٹینکوں کے فائر کے باوجود گجگال کے نزدیک ایک اونچی ٹیکری پر چڑھ گیا۔ اس نے دشمن کے ٹینکوں کی تلاش جاری رکھی۔ اس کی نشاندہی دشمن کے ٹینک تباہ ہوتے رہے۔ جب بھی دشمن کا کوئی ٹینک تباہ ہوتا، وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی آواز بلند کرتا۔ اس نوجوان نے دشمن کے 18 ٹینک تباہ کروائے۔ ایک مرحلہ پر اسے دشمن کے 2 ٹینک نظر آئے۔ جرات اور بہادری کا پیکر یہ نوجوان دوڑتا ہوا اپنے ٹینک کے پاس گیا۔ اس کے بتائے گئے ہدف کو نشانہ بنایا گیا اور پلک جھپکنے میں دشمن کا ایک ٹینک زوردار دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ دوسرا ٹینک چھپ گیا۔ بے مثال شجاعت و جواں مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ نوجوان ایک مرتبہ پھر آگے بڑھا، مگر اس دفعہ سامنے والے ٹینک کی مشین گن کی گولیاں اس کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ نوجوان شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گیا۔ اس نے اپنے گرم خون سے بہادری اور پامردگی کی جو تاریخ لکھی وہ ہمیشہ یاد رہے گی۔ آپ کو ضرور جاننا چاہیے کہ یہ نوجوان کون تھا۔ یہ تھے سوار محمد حسین شہید، جو راولپنڈی کی تحصیل گوجر خاں کے ایک گاؤں ڈھوک پیر بخش کے ایک راجپوت گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ جب ان کی شہادت کی خبر ان کے والد محترم روزے علی کو ملی تو انہوں نے کہا، خدا کی قسم مجھے اپنے بیٹے کی شہادت پر فخر ہے۔
اگر میرے اور بھی بیٹے ہوتے تو میں ان کو بھی ملک و قوم کی حفاظت اور سربلندی کے لیے پیش کر دیتا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو اس وقت کے صدر پاکستان اگلے مورچوں کا معائنہ کرنے شکرگرہ کی سرحد پر آئے۔ پاکستانی فوج کے کمانڈر ان چیف نے انہیں سوار محمد حسین شہید کی بے مثال کارنامے سے آگاہ کیا۔ صدر پاکستان پاک دھرتی کے اس سپوت کی جرات سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے سوار محمد حسین شہید کے لیے نشانہ حیدر کا اعلان کیا۔ سوار محمد حسین شہید نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی حاصل کر لی۔ سوار محمد شہید کی بہادری کا یہ کارنامہ ہمیں ایک پیغام دیتا ہے کہ جب بھی ملک و قوم کو ہماری ضرورت پڑے ہمیں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت کے لیے تن من دھن قربان کر دینا چاہیے۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔